بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے من یضع الحجارہ۔ عزیز ساتھی، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ دو مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے عبارت خوانی کا ہوتا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ترجمہ کا اور الفاظ و معنی کا ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے بہت ہی اہم ہے، یہ خانہ کعبہ اور حجر اسود سے متعلق ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یضع الحجارہ، من کے معنی کون، وضع یضع وزن کے معنی رکھنا، حجر جمع حجار و حجارۃ بمعنی پتھر۔ ترجمہ ہوگا پتھر کون رکھے گا، پتھر کو کون رکھے گا۔ پتھر سے مراد حجر اسود ہے۔ انکم لتعرفون ھذا البناء، یقیناً تم اس تعمیر کو، اس عمارت کو جانتے ہو۔ لتعرفون، جو لتعرفون پر جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی یقیناً تم جانتے ہی ہو۔ ھذا البناء، البناء جو ہے یہ مصدر ہے، بنا یبنی بناء، بنانا تعمیر کرنا، اور یہاں پر مصدر البناء ہے۔ تم یقیناً اس تعمیر کو یا یہ کہ اس عمارت کو جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ ومن فی الدنیا، اور دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا، لا یعرف ھذا البناء، جو اس عمارت کو نہیں جانتا ہے۔ عرف یعرف عرفانا و معرفتا، جاننا پہچاننا۔ انکم تتوجہون، توجہ یتوجہ توجہا الی مکان، صلہ کے ساتھ، رخ کرنا، قصد کرنا، توجہ کرنا۔ انکم تتوجہون الیہ فی الصلاۃ، تم اس کے طرف نماز میں رخ کرتے ہو۔ ویسافر الیہ المسلمون، یسافر کا جو فاعل ہے ساتھیو وہ ہے المسلمون، اور سافر یسافر مسافرتاً، صلہ الی کے ساتھ سفر کرنا، کوچ کرنا۔ اور مسلمان سفر کرتے ہیں من کل جانب، جانب جمع جوانب، گوشہ، کنارہ، طرف۔ من کل جانب کا ترجمہ کریں گے ہر طرف سے، ہر گوشے سے، ہر علاقے سے مسلمان اس کی طرف ہر جانب سے سفر کرتے ہیں۔ وَيَطُوفُونَ فِي الْحَجِّ، طاف یطوف، طوفا و طوافا کے معنی طواف کرنا، چکر لگانا، گھومنا۔ اور وہ لوگ حج میں طواف کرتے ہیں۔ کس کا طواف کرتے ہیں؟ یعنی خانہ کعبہ کا وہ لوگ حج میں طواف کرتے ہیں۔ الکعبۃ اول بیت، کعبہ تو سب سے پہلا گھر ہے۔ اول بیت کا ترجمہ سب سے پہلا گھر ہے۔ وضع للناس لعبادۃ اللہ، جس کو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ جب ترجمہ دیکھیے، وضع یضع وزن رکھنا، اور اسی سے فعل مجهول وضع ہے جس کو رکھا گیا، یعنی جس کو بنایا گیا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، کعبہ وہ پہلا گھر ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ بناہا ابراہیم خلیل اللہ، جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، فی مکہ، مکے میں۔ مکہ جو ایک علاقہ ہے، ایک شہر کا نام ہے، اس کے اندر پھر ایک عمارت، ایک تعمیر ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ بناہا ابراہیم خلیل اللہ فی مکہ، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے یا ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ میں بنایا۔ خلیل اللہ کے معنی اللہ کا دوست۔ وفیہا حجر اسود، اور اسی میں حجر اسود ہے، یعنی مکہ میں ایک کعبہ ہے، مکہ جو شہر مکہ ہے اس میں خانہ کعبہ ہے، اسی میں ایک پتھر ہے۔ یقلبہ الناس فی الحج، قبل یقبل تقبیلا کے معنی بوسہ لینا، چومنا۔ لوگ جس سے چومتے ہیں، جس کا بوسہ لیتے ہیں، فی الحج، حج میں، یعنی حج کے ایام میں، حج کے زمانے میں، حج کے موسم میں۔ اور ہو کی ضمیر حجر اسود کی طرف۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ، یقبل کا جو فاعل ہے وہ اس کا ضمیر ہے، ہوا ضمیر، جو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کی ترکیب دیکھ لیجئے. کانا افعال ناقصہ اور النبی اس کا اسم اور یقبل فعل ہوا ضمیر جو یقبل فعل کا فاعل ہے اور ہو ضمیر یقبل فعل کا مفعول. اب فعل اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے کانا فعل ناقص کی خبر. اب کانا اپنے اسم، اس کا اسم کون ہے؟ نبی. اس کا کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصیہ. آپ کو معلوم ہے کہ جو افعال ناقصہ ہے اس کے جو اسم ہوتے ہیں مرفوع اور خبر منصوب. خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور خبر کبھی جملے کی شکل میں ہوتی ہے. یہاں پر خبر جملے کی شکل میں ہے اور مفرد جیسے کان زید قائما، قائما وہاں پر مفرد ہے خبر. وبعد زمن طویل، زمن طویل ایک لمبی مدت، اور ایک لمبی مدت کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک لمبے زمانے کے بعد اراد اولاد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے چاہا کہ کیا چاہا؟ ان یبنوا بناء الکعبۃ، وہ کعبے کی تعمیر کرے من جدید اثر نو، نئے سرے سے. اب یہ جملہ ہے یہ تفصیلیہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیا تھی؟ وہم قریش، جبکہ وہ قریش تھے. پھر سے ترجمہ دیکھیے. وبعد زمن طویل، ایک لمبی مدت کے بعد اراد اولاد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے چاہا کہ وہم قریش، جبکہ وہ قریش تھے، ان یبنوا بناء الکعبۃ، وہ کعبے کی تعمیر کرے من جدید نئے سرے سے. بنا یبنی، بنا کے معنی بنانا تعمیر کرنا. فإنه كان بناء قدیما، اس لیے کہ وہ ایک پرانی تعمیر تھی یا ایک پرانی عمارت تھی. یہ بنان مصدر ہے، تعمیر یا عمارت کے معنی میں. فإنه كان بناء قدیما، اس لیے کہ وہ ایک پرانی عمارت تھی. قد سقط سقفه، جس کے چھت قد سقط سقفه، اور اس کی چھت گر چکی تھی. سقف جمع سقوف بمعنی چھت، اور سقط یسقط سقوطا کیوں نا گرنا، ساقط ہونا. وضعفت جدرانہ، جدار جمع جدران بمعنی دیوار، اور اس کی دیوار کمزور پڑ چکے تھے. ضعف یضعف ضعفت میں کمزور ہونا، اور اس کے دیوار کمزور پڑ چکے تھے. فجمعت قریش الحجارۃ والخشب، تو قریش نے پتھر اور گھاس پھوس کو جمع کیا. الحجارۃ نے پتھر اور خشب نے گھاس پھوس، اور قریش نے پتھروں اور گھاس پھوس وغیرہ کو جمع کیا. لبنائہا، اس کی تعمیر کے لیے، یعنی خانہ کعبے کی تعمیر کے لیے. وبنت قریش بناء الکعبۃ من جدید، اور قریش نے کعبے کی تعمیر کی من جدید نئے سرے سے، اثر نو، اور قریش نے کعبے کی عمارت کو نئے سرے سے بنایا. یہ ترجمہ فٹ کر لیجئے. ولما تم بناء الکعبۃ، تم یتیم تمن کے معنی مکمل ہو رہا، اور جب کعبے کی تعمیر یا مکمل ہو گئی. ارادت قریش، قریش نے چاہا کہ ان تضع الحجر الاسود، وہ حجر اسود کو اٹھائے فی محلہ، اس کی جگہ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش نے چاہا کہ وہ حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھ دے. تضع فعل جو ہے مؤنث، واحد مؤنث غائب ہے، تو یہ قریش کی وجہ سے، کیونکہ قریش جو ہے یہ مؤنث ہے. عربی میں مؤنث کے معنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں قریش مذکر کے لیے. ارادت قریش ان تضع الحجر الاسود، قریش نے چاہا کہ وہ حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھ دے، یعنی پہلے جس جگہ میں حجر اسود نصب تھا اسی جگہ پہ اسے نصب کر دے، رکھ دے. فاختصمت قریش فی وضع الحجر الاسود فی محلہ. اختصم یختصم، اختصام کرنا لڑنا جھگڑنا، اور قریش آپس میں لڑ پڑے حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھنے کے سلسلے میں. پھر سے ترجمہ دیکھیے.
فاختصمت قریش، قریش لڑ پڑے، فی وضع الحجر الاسود، حجر اسود کو رکھنے میں، کہاں؟ فی محلہ، اس کی جگہ پر یا اس کی جگہ میں۔ قریش آپس میں لڑ پڑے حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھنے کے سلسلے میں۔ کل قبیلۃ، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ان ترفعہ الی موضعہ، رفع یرفع، رفعن کے معنی اٹھانا اور رکھنا، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو، ہا کی ضمیر حجر اسود کی طرف، وہ حجر اسود کو اس کی جگہ میں اٹھا کے رکھ دے۔ کیوں؟ لأنہ شرف عظیم، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا شرف تھا، یہ ایک بہت بڑی شرف کی بات تھی۔ کل قبیلۃ حریصۃ علی ان تنال هذا الشرف، ہر قبیلہ، قبیلۃ جمع قبائل، قبیلہ جماعت، ہر قبیلہ حریص تھی اس بات پر کہ وہ اس شرف کو حاصل کرے، یعنی ہر قبیلہ اس شرف کو حاصل کرنا چاہتی تھی، یعنی کہ ہر قبیلہ اس شرف کو حاصل کرنے کا حریص تھی۔ نال ینال، نیلن کے معنی حاصل کرنا، پانا۔ کل قبیلۃ حریصۃ علی ان تنال، ہر قبیلہ تو خواہش مند تھی اس بات پر کہ وہ اس شرف کو حاصل کرے، یعنی ہر قبیلہ اس شرف کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ ولیکن ذلک لا یمکن، لیکن یہ کام تو ممکن نہیں تھا۔ ولیکن ذلک لا یمکن میں جو اس کا فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو لوٹ رہی ہے ماقبل کی طرف، یعنی ذالک کی طرف، لیکن یہ کام ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ لأن الحجر واحد والقبائل کثیرۃ، اس لیے کہ حجر اسود تو ایک تھا اور قبائل بہت سارے تھے، یعنی قبیلے جماعتیں بہت ساری تھی اور حجر اسود صرف ایک تھا۔ یہ الحجر جو منصوب ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، ان حرف ناصب، یہ ان حرف مشبہ بفعل ہے، اور واحد جو مرفوع ہے ان کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور القبائل پھر یہ اس کا عطف ہوگا حجر پر کیونکہ حجر معطوف علیہ، اور یہ القبائل معطوف، اور کثیرتن کا جو عطف ہوگا واحد پر، اور واحد معطوف ہو جائے گا اس سلسلے میں، اور کثیرتن معطوف، اس لیے کہ پتھر ایک تھا اور قبیلے بہت سارے تھے۔ واختلفت قریش کثیرۃ، اور قریش تو بہت زیادہ اختلاف میں پڑ گئے یا اختلاف کا شکار ہو گئے۔ اختلاف یختلف، اختلاف میں اختلاف کرنا، آپس میں کسی بات کا ایک رائے پر قائم نہ ہونا، اور قریش تو آپس میں بہت زیادہ خلفشار اور اختلاف کا شکار ہو گئے۔ وتنازعت، اور ایک نزاع کھڑا ہو گیا، ایک تنازع کھڑا ہو گیا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ تنازع یتنازع، تنازع کے معنی لڑنا جھگڑنا، نزاع ہونا، تنازع کھڑا ہونا، اور نزاع کی صورتحال پیش آ گئی۔ وکان العرب یقاتلون، عرب سے مراد اہل عرب یعنی عرب کے باشندے، قاتل یقاتل مقاتلۃ بمعنی قتل و قتال کرنا، اور اہل عرب تو قتل و قتال کرتے تھے لادنا شیء، معمول ادنے سی بات کے لیے، ادنے سے ادنے کام کے لیے، ادنا کے معنی اقل یعنی سب سے کم، لادنا شیء چھوٹی سی چیز کے لیے بھی وہ قتل و قتال کرتے تھے، ولغیر شیء اور معمولی سی بات کے لیے بھی وہ قتل و قتال کرنے لگتے تھے۔ یتقدم فرس، تقدم یتقدم، تقدم کے معنی آگے بڑھنا، اگر کسی فرسن کے معنی گھوڑا، اگر کسی کا گھوڑا آگے بڑھ جاتا چلنے میں، فیقاتلون تو وہ لوگ آپس میں قتل و غارت گیری کرنے لگتے۔ باب مفعلہ سے اس کی مشارکت کا منع ہوتا ہے، اسی لیے ہم آپس میں بولے، وہ لوگ آپس میں قتل و غارت گیری کرنے لگتے۔ ویسبق احد، اگر کوئی آگے بڑھ جاتا، سبق یسبق، سبقن کے معنی آگے بڑھنا، اگر کوئی آگے بڑھ جاتا چلنے میں یا دور کے مقابلے میں، تو اگر کوئی آگے بڑھتا فیسقی فرسہ، تاکہ وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلائے، سقا اس کے سقن کے معنی پلانا،
وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلائے، او بعیرہ، یا وہ اپنی اونٹ کو پانی پلائے، بعیر کے معنی اونٹ، یا یہ کہ وہ اپنے اونٹ کو پانی پلائے، تو فیقتلون ویقتلون، تو وہ لوگ قتل کرتے اور قتل کیے جاتے، فیقتلون تو وہ لوگ قتل و قتال کرتے، ویقتلون اور وہ لوگ قتل کیے جاتے، یعنی قتل بھی کرتے اور قتل کیے بھی جاتے۔ ولا یزالون یقاتلون، اور لوگ برابر قتل و غارت گری کرتے رہتے، 40 سنۃ و 50 سنۃ، یعنی 40-50 سال تک، 40 کے معنی 40 اور سنۃ میں سال، 50 کے 50، وہ لوگ تو مسلسل 40-50 سال تک جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کرتے رہتے۔ فَلِمَاذَا لَا يُقَاتِلُونَ عَلَى هَذَا الشَّرَفِ، تو وہ لوگ اس شرف پر کیوں نہیں قتل و قتال کرتے؟ وَإِنَّهُ لَشَرَفٌ عَظِيمٌ، جبکہ وہ ایک شرف و عظیمت کی بات تھی۔ قربت لفظ ہے، قرب یقرب تقریباً، الشیء کے ساتھ کسی چیز کو قریب کرنا، اور قرب یقرب قرابتاً کے معنی قریب ہونا، اسی طرح قریب یقرب قرباً کے معنی قریب ہونا، لیکن قرب یقرب تقریباً الشیء کے ساتھ قریب کرنا۔ وقربت قبیلتهم من قریش، اور قریش کے ایک قبیلے نے قریب کیا، جفنتاً مملوءتاً دمن، خون سے بھرے ہوئے ایک پیالے کو، جفنتن آپ کو بتا چکے ہیں جمع جفنان، جفنات و جفان پیالے کے معنی میں، اور ملأ یملأ ملأن کے معنی بھرنا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مملوءتن بھرا ہوا، اور دمن تمیز کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اور قریش کے قبیلے نے خون سے بھرے ہوئے پیالے کو قریب کیا، ثم تحالفت، پھر اس نے قسم اٹھائی، پھر اس نے قسم کھائی، تحالف تحالف تحالفن کے معنی کسی چیز پر قسم اٹھانا، قسم کھانا، پھر اس نے قسم کھائی، ما قبیلۃ اخری، ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ، علی الموت، موت پر، وادخلوا ایدیہم فی ذلک الدم، اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کو اس خون میں داخل کیا، وقالوا، اور لوگوں نے کہا، لا نترک هذا الشرف ونموت، ہم اس شرف والے کام کو، اس عظمت والے کام کو نہیں چھوڑیں گے، یا یہ کہ ہم مر جائیں، یعنی جب تک ہم مر نہ جائیں تب تک ہم اس کام کو کرنے سے باز نہیں آئیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے۔ وَكَانَ هَذَا شَرًّا كَبِيرًا وَخَطَرًا عَظِيمًا، یہ ایک بہت بری چیز تھی، اور یہ ایک بہت بڑی، یہ ایک بہت بدترین کام تھا، وَخَطَرًا عَظِيمًا، اور ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ دیکھو شرن کے معنی برا، شرن کبیرن ایک بہت بڑا برا کام تھا، یہاں ترجمہ ہوگا، اور یہ ایک بہت بری چیز تھی اور بہت بڑا خطرہ تھا۔ والموت شیء ہین، اور موت تو بالکل آسان چیز تھی، دیکھیں ہین بمعنی سہل، اور موت تو بہت ہی آسان چیز تھی، للعربی اہل عرب کے لیے، فی سبیل الحق والشرف، حق اور شرف و عظمت کے راستے میں، یعنی شرف و عظمت اور حق کے راستے میں اہل عرب کے لیے موت ایک معمولی چیز تھی۔ اذا لا بد من الحرف، تو ضروری تھا کہ جنگ ہو، والحرب مشؤومۃ جدا، اور جنگ تو بہت بدترین چیز ہے، جنگ تو بہت بدترین چیز ہے۔ شؤم یشأم شؤما و شامتا کے معنی برا ہونا، منحوس ہونا۔